العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه نهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء ورتق به المفاتح وساور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الهدونا حتى سرح الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. صلوات اور محمد وآل محمد بلندر صلوات. نعرہ حیدری. عبادت اور عبدیت کے عنوان پر 8ویں صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دامن وقت کی تنگ ہونے اور عنوان کا بسیط ہونا دو ایسی وجوہات رہی ہیں کہ وہ تمام پہلو آپ کی خدمت میں کما ہوا حقہ پیش نہیں کیے جا سکے. آپ کے انہماک اور حسن سماعت میرے لیے سرمایہ حیات ہے.
عبدیت اور عبادت، یہ اسی وقت زندگی کو بدل سکتے ہیں جب ایک وقت میں ہم عابد بھی ہوں اور عبد بھی ہوں۔ اس لیے کہ عابد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، عبد اگر ہاتھ اٹھا کے گرا دے تو اس کی حرکت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ عابد سے کہا جاتا ہے کہ عبادت کر، اور کتنی ہی عبادت کر لے عبادت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر عبد یاد الہی کے لیے کھڑا ہو تو کہا جاتا ہے حبیب اتنی نہیں، کچھ کم عبادت کیا کر۔ عابد خاک نشین ہوتا ہے، عبد اپنی خاک کو خاک شفا بنا دیتا ہے۔ عبادت پروردگار کی۔ میری چھٹی تقریر اگر آپ کے ذہنوں میں ہے، عبادت جس میں سر فہرست نماز، اور نماز میں سورہ فاتحہ کا لزوم۔ دیکھو کچھ چیزیں شریعت میں واجب ہیں، شریعت میں واجب ہیں، لیکن عبدیت میں وہی چیزیں لازم ہیں۔ واجب و لازم کا فرق میں آپ کی خدمت میں آنے والی گفتگو میں پیش کروں گا۔ تو سورہ فاتحہ لازم ہے کہ پڑھو نماز میں، اور پروردگار کی حمد بجا لاتے ہوئے یہ کہو الحمدللہ رب العالمین۔ تم نے حمد کس کی؟ پروردگار کی۔ جس کی حمد کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کی تعظیم کرو اس کو کیا کہتے ہو؟ اگر حمد کرو تو محمود، جیسے تعظیم کرو گے تو لفظ بنے گا اس سے معظم۔ معظم کون؟ جس کی تعظیم کی جائے۔ مکرم کون؟ جس کا کرم تم پہ مستحکم ہو جائے۔ جس کی حمد کی جائے، اگر عربی کے اس باب سے تم تلاش کرو جس کی حمد کی جائے وہ کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ حمد جیسے تعظیم سے تم نے معظم بنایا، کرم سے تم نے مکرم بنایا، حمد سے جو نام تمہارے سامنے آئے گا وہ نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد۔ بھئی ہم تو پروردگار کی ہوئی، لیکن حمد پروردگار اسی وقت حمد پروردگار ہے اگر تمہاری حمد محمد کے لیے ہو۔ اور عزیزو دوسری بات کہتا ہوں، یہ الفاظ جو آپ بولتے ہیں یہ خالق ہیں یا مخلوق؟ دیکھیے میں عجیب سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، یہ مخلوق ہیں؟ جو بھی لفظ آپ بولتے ہیں حروف تہجی سے ملا کر وہ مخلوق ہوتے ہیں۔ تو تم نے الف لام لام اور ہے ملا کر جو کہا اللہ، یہ خالق ہے یا مخلوق؟ اللہ کا لفظ جو تم نے اپنی زبان سے ادا کیا وہ ہے مخلوق، نام لے رہے اس کا جو ہے خالق۔ تو سوال یہ لفظ اللہ مخلوق ہے، لفظ اللہ خالق ہے، اللہ کی ذات، دونوں میں فرق کیا ہے عزیزان گرامی؟ اب سرکار دو جہاں فرماتے ہیں اعرف اللہ، اللہ کو پہچانو، اعرف اللہ باللہ، اللہ کے ساتھ۔ بھئی توجہ کیجئے گا، جب میں کہتا ہوں ساتھ دیجئے اس کا مطلب یہ کہ ذرا سی توجہ کیجئے، کچھ بات عنوان پہ ہو۔
معرفت وہ جوہر ہے، حاصل ہوتا ہے کسی نظر آنے والی چیز سے نظر نہ آنے والی چیز کو پہچاننے کا نام۔ بھائی آگ نظر نہیں آئی، اسموک نظر آیا، دھواں نظر آیا، دھواں دیکھ کے آگ کو پہچانا، تری دیکھ کر پانی کو پہچانا، ٹھنڈک دیکھ کر برف کو پہچانا۔ یعنی معرفت میں پہچانتے ہوئے ہمیشہ ایک چیز ظاہر ہوتی ہے اور ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، ایک چیز غائب ہوتی ہے۔ جس اللہ کو پہچاننا ہے وہ ہے چھپا ہوا۔ اب حضور فرما رہے ہیں اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو، تو جس کے ذریعے پہچانیں گے وہ اللہ ظاہر ہوگا۔ تو مجھے تم سے پوچھنا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے یا دو؟ اور جملہ بھی میرا نہیں ہے، سرکار دو عالم کا ہے۔ فرمایا حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ فرماتے ان اللہ تعالی خلق الاسماء بالحروف، اللہ نے اسماء کو حروف کے ساتھ خلق کیا۔ وخلق الحروف بالاصوات، حروف کو آوازوں کے ساتھ خلق کیا۔ جب تک لفظ بنا نہیں، جب تک آواز آئی نہیں، یعنی کسی بھی لفظ کے بننے کے لیے کسی لفظ کا ادا ہونا ضروری ہے۔ ان اللہ خلق الاسماء بالحروف وخلق الحروف بالاصوات، اس نے اسماء کو حروف سے خلق کیا، حروف کو آوازوں سے خلق کیا۔ گویا کہ پہلی مرتبہ جب لفظ اللہ اس کائنات کے سامنے آیا، کس زبان سے جاری ہوا تھا کہ تم نے سن لیا؟ کس زبان پر سب سے پہلے اللہ آیا عزیزو؟ ورنہ لفظ اللہ تو مخلوق ہے، میں پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، لفظ اللہ کوئی بھی لفظ جو 26 حروف تہجی سے آپ بناتے ہیں وہ مخلوق ہوتا ہے۔ تو ہم کو اللہ خالق ہے پتہ ان سے چلا جن کی روحوں کو خلق کرتے ہی نور میں ساکن کر دیا گیا تھا۔ اب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان اللہ خلق ارواحنا، اس نے ہماری روحوں کو خلق کیا، وہ اسکنھا فی النور، پھر ان روحوں کو نور میں ساکن کر دیا۔ جیسے نور میں ساکن کیا فانطقنا، ہم بولنے لگے، ہمیں قوت گویائی مل گئی، ہم بولنے لگے اور ہمارے بولنے سے الفاظ بنے، الفاظ سے آیتیں بنی، آیتوں سے قرآن بنا، قرآن پکڑ کر عبادت کرتے ہو آل محمد کے مقام میں کبھی کرتے ہو، اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ ہماری عبادت اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ابھی عزیزان محترم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت سی باتیں ہوئی ہیں، میں سن رہا ہوں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں میں اس کو آپ کی خدمت میں بڑی وضاحتوں کے ساتھ پیش کر دوں گا۔ عبدیت، پروردگار چاہتا ہے تم عبد بنو، کیوں؟ تو سنو، عبدیت جوہرتن کن ہر ربوبیہ، عبدیت وہ جوہر ہے جس کا نتیجہ ربوبیت ہے۔ یعنی جو عبد بن جاتا ہے وہ رب بن جاتا ہے۔ اور لکھ دیا شیخ صدوق نے کہ ایک مخلوق اللہ نہیں ہو سکتی، رب ہو سکتی ہے۔ صرف رب وہ خالق کے لیے استعمال ہوگا، رب ہر اس کے لیے استعمال ہوگا جس سے پروردگار پہچانا جاتا ہے۔ وہی ہے کہ جہاں سے جلوہ عبدیت تمہارے سامنے آئے گا، جہاں سے جلوہ عبدیت تمہارے سامنے آئے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہی ہے جن کو اللہ اپنی آیت کہتا ہے۔ آیت نشانی، میرے پڑھے لکھے سامعین، آیت نشانی، نشانی کیا چیز؟ کہ جس کو دیکھ کر توجہ اس کی طرف نہ جائے، جس کو دیکھ کر توجہ کسی اور چیز کی طرف جائے۔
اب آسان سی مثال دے دوں, بچے بھی سمجھ کے جائیں گے. روڈ پہ آپ جا رہے ہیں فری وے پر, کہ یکایک آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا سرخ پرچم دکھا رہا ہے, ریڈ فلیگ دکھا رہا ہے. اب آپ کی توجہ نہیں ہوگی کہ دیکھوں یہ سرخ کیسا ہے, کپڑا کیسا ہے, لکڑی کیسی ہے, پرچم کیسا بنا ہوا ہے, کون کھڑا ہوا ہے. آپ فوراً اس کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ آگے کوئی خطرہ موجود ہے. دیکھا جھنڈا, محسوس کیا خطرہ. ایسی چیز جس کو دیکھ کر کوئی اور یاد آ جائے اس کو آیت کہتے ہیں. تو جس کو دیکھ کے خطرہ پہچانا جائے وہ ہے خطرے کی آیت, جس کو دیکھ کر اللہ پہچانا جائے وہ ہے اللہ کی آیت. تو عزیزو, اگر اونٹنی دیکھ کر اللہ یاد آئے تو وہ ہے ناقۃ اللہ, گھر دیکھ کر اللہ یاد آئے تو وہ گھر ہے بیت اللہ, کتاب دیکھ کر اللہ یاد آئے تو وہ ہے کتاب اللہ, کوئی چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آئے تو وہ ہے وجہ اللہ. تو دیدو گھبراؤ نہیں, ہم خالق کو مخلوق نہیں کہتے, مخلوق کو خالق نہیں کہتے, لیکن خالق کو محتاج نہیں سمجھتے. جو خالق کی صفات کا مظہر بن جائے اس کو بھی بے نیاز سمجھتے ہیں, محتاج نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے جس کو خالق نے اپنا کہہ دیا وہ کسی دروازے پہ نہیں گیا, لوگ اس کے دروازے پر آئے, اور آ کے لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا ہے نا بے نیاز. اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی بے نیاز ہو جائے. بے نیاز ہونے کے لیے اس نے راستہ بتایا. اگر میں کوئی بات کہتا ہوں, کہیں کہیں یہ آواز سننے میں آتی ہے کہ شاید یہ علی کو خالق سمجھنے لگے, علی کو اللہ سمجھنے لگے. ایک بات کہہ دوں عزیزو, ایسے نہ کہا کرو کہ فلاں آدمی علی کو اللہ سمجھنے لگا. یاد رکھنا, جو علی کو اللہ سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. بات کھل کے کرو, لیکن یہ تو بتا دو کہ مسلمان کون ہے. اسلام کی تعریف کیا ہے بھئی؟ یہی تعریف کی گئی, من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ مسلمان. اس کے باوجود ایک دوسرے پر کفر کے فتوے. اچھا ایک سوال کرو, اللہ بڑا ہے یا رسول؟ آسان سی بات ہے نا, اللہ. رسول بڑا ہے یا امام؟ رسول. اب ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, جمعے کی نماز آپ حضرات پڑھتے ہی ہیں, جمعے کی نماز کے خطبے میں اللہ کا نام آیا تم بیٹھے رہتے ہو, رسول کا نام آیا تم بیٹھے رہتے ہو, امام کا نام آتے ہی تم کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ اگر میں یہ کہہ دوں تم اللہ سے بڑھا رہے ہو؟ نہیں عزیزان محترم, ہم اپنی مرضی سے کھڑے نہیں ہوتے, اپنی مرضی سے امام کا احترام نہیں کرتے. جس کا دین ہے اس نے حکم دیا ہے کہ میرے امام کا نام آئے تو کھڑے ہو جاؤ. کیوں عزیزو؟ اس لیے کہ خالق میں ہوں, وسیلہ یہ ہے, رازق میں ہوں, وسیلہ یہ ہے. ملے گا میرے یہاں سے, پاؤ گے ان کے ہاتھ سے. اب کھول لو کتابیں, بغیر پڑھے اعتراض نہ کرو. مفاتح الجنہ کی زیارتیں, دعائیں پڑھو. کہتا ہے میرا امام زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہوئے قبر حسین پر کہ میرے جد آپ پر سلام ہو. یہ وہ جگہ ہے کہ ساری کائنات کا رزق پہلے یہاں آتا ہے پھر کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب آگے بڑھتا ہوں. عبدیت اور عبادت. اور دیکھنا, دنیا میں دو بڑے عبد ہیں,
कायनात में उनसे बड़ा कोई अब्द नहीं है। और इतना बड़ा अब्द है ये कि जब परवरदिगार इस अब्द की बात करता है तो वो भी अपनी तस्बीह पढ़ता है। तुम्हारी तस्बीह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी तस्बीह, सुभान अल्लाह तुम्हारी तस्बीह। वो जब अपने अब्द की बात कर रहा है तो क्या कहता है? सूरह कहफ पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्लाह है हम्द के काबिल जिसने अपने अब्द पर किताब को नाजिल किया। दूसरी तस्बीह क्या है तुम्हारी? सुभान अल्लाह। तो सूरह असरा की आयत पढ़ो, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी। बुजुर्गों बरतर है वो जात, उसने खुद को अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए पढ़ा जब अब्द पर किताब उतारी। जब अपने हबीब को, अपने अब्द को मेराज पर ले गया तो अपने लिए सुभान अल्लाह पढ़ा। तो एक जुमला कहने की इजाजत दोगे? वो खालिक इनके बगैर अपने आप को माबूद नहीं मानता। वो तो इनके बगैर अपने आप को माबूद नहीं कहता, तुम इनके बगैर अपने आप को आबिद कैसे कहते हो? और सुनोगे दूसरा अब्द वो कैसा है? कुरान कहता है, इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैह। ये वो अब्द है जिस पर हमने नेमतें नाजिल की। ये अब्द बाहर से नहीं है, ये अब्द भी अपनी तीनत में पहले अब्द का हिस्सा है। अना व अलीयुम मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। और अली इब्न अबी तालिब क्या कहते हैं? कफा बी इज्जन अन अकूना लका अब्दा। परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए ये काफी है कि मैं तेरा अब्द हूं। परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए ये काफी है कि मैं तेरा अब्द हूं। और परवरदिगार मेरे फख्र के लिए ये काफी है कि तू मेरा रब है। और अगला जुमला सुनो, हल अंता कमा उहिब्बो फजअलनी कमा तुहिब्बो। तू ऐसा ही है जैसा मैं चाहता था, मुझको ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। देखो फिर समझ लेना जुमले को, परवरदिगार मैंने तुझको वैसा ही पाया जैसा मैं चाहता था। तुमको तुम्हारे माँ बाप भी अपनी मर्जी से मिल जाते हैं? कोई कह सकता है मेरे माँ बाप वही हैं, मैं चाहता था इसी घर में पैदा हूं? नहीं अजीजो, इख्तियार नहीं दिया। ये कैसा अब्द है, तौहीद की हदें पहले बनाता है और पाता बाद में है। तौहीद की हदें पहले बनाता है और पाता बाद में है। तो ये हकीकत कि ये है कौन? बातें बहुत सी रह जाएंगी। मैंने कहा था बहुत कुछ कह जाऊंगा, लेकिन बहुत कुछ रह भी जाएगा। अब बहुत तेजी के साथ अजीज़ान गिरामी मर्तबत, ये कौन है, इनकी हकीकत क्या है? अजीजो, ये तो अब उसी रोज पता चलेगी जिस रोज मोहम्मद मिंबरे वसीला पर, मकामे महमूद पर फायज होगा। ये बात भी मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कहता है आसा अन यबअसुका रब्बुका मकाम महमूदा, तारीफ किया हुआ मकाम। अब हैरान ना हो ना, मैंने कह दिया उस दिन पता चलेगा ये है क्या। मसला यह है कि आज तक किसी ने पहचाना ही नहीं कि मोहम्मद अली क्या है। अगर आदम पहचान लेते तो इन जैसा इल्म यकीन हासिल करने की ख्वाहिश ना करते और जन्नत से ना निकाले जाते। पहचाना ही तो नहीं है। तो एक जुमला सुना, और अब अगर बहुत जरूरी हुआ तो फिर उसकी वजाहत करूंगा। जिस रोज सरकार दो आलम मिंबर वसीला पर तशरीफ रखेंगे,
میدان حشر ہوگا اور پوری خلقت پورا عالم جمع ہوگا اور پروردگار عالم کی طرف سے ندا دی جائے گی، یا اہل المحشر من انتم ولماذا کنتم ہونا، تم کون ہو اور یہاں پر کیوں جمع ہو؟ تو بندے پکار کر کہیں گے نحن عبادک منتظرون لامرک، پروردگار ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے امر کے منتظر ہیں۔ آواز آئے گی کذبتم، تم نے جھوٹ بولا، لستم عبادی، تم میرے بندے نہیں ہو، تستکبرون عن عبادتی، تم میری عبادت سے تکبر کیا کرتے تھے، میرا بندہ تو فقط یہ محمد ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلا کہ اب اکیلا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا ہوگا عزیزو؟ ہماری عبادت کہاں گئی؟ ہماری تسبیح کہاں گئی؟ ہمارے سجدے کہاں گئے؟ وہاں تو وہ ارشاد فرما رہا ہے تستکبرون عن عبادتی، تم تو میری عبادت سے تکبر کرتے تھے۔ چلو ایک بات سنو، تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہ جو عبادت ہے نا، جس پر بہت گھمنڈ ہے، جس پہ بہت ناز ہے کہ سجدے کرنے کے بعد ایک وہ آدمی بھی کبھی نظروں میں نہیں سمایا جس نے صرف واجبات پڑھے۔ اور ایک بات کہتا ہوں، واجبات کا پڑھ لینا ہی کافی ہے، بندہ گناہگار نہیں ہے اور کرے تو ثواب پائے گا۔ گھمنڈ ہے نا اس تسبیح کا، عبادت کا۔ غور کر دوں کہ قیامت کے دن جس وقت حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، سب سے پہلے ایک صاحب کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا انہوں نے کیا نیکی کی تھی، تو وہ کہیں گے پروردگار میں تیری راہ میں شہید ہوا تھا۔ ارشاد قدرت ہوگا کہ تو نے جھوٹ بولا، تو میری راہ میں شہید نہیں ہوا، تو نے اس لیے جان دی تھی تاکہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں۔ تجھ کو بہادر کہا جا چکا، تجھ کو اپنے عمل کی جزا مل گئی۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ کیا ہے عزیزان محترم؟ عبادت کا معیار کیا ہے؟ ابدیت کا معیار کیا ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا۔ کوئی ایک بندہ تو کہہ دے اٹھ کر کہ اس نے فقط اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے۔ کوئی دعویٰ تو کرے کہ دوران نماز کوئی دوسرا خیال نہیں آیا۔ کوئی کہہ تو دے کہ روزہ رکھنے کے بعد میں نے افطار کے وقت کا انتظار نہیں کیا۔ اور مقابلہ کرتے ہو ان بندوں کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں علی کو 3 چیزیں محبوب ہیں، شدت کی گرمی ہو، علی حالت جنگ میں ہو اور روزے سے ہو۔ عبادت تو وہ خالص پروردگار کی۔ اس لیے میں روزانہ سورہ انبیاء کی آیت پڑھتا ہوں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ بندے جو میری عندیت میں رہتے ہیں وہ پروردگار کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مقام محمود صدائے بازگشت ہے عالم زر کی۔ عالم زر کیا ہے؟ عالم زر یہ ہے کہ جس وقت کائنات میں خاموشی تھی، سناٹا تھا، کچھ نہ تھا، پروردگار عالم نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا۔ اس کے بعد آپ تخلیق سن چکے، پروردگار عالم نے اپنے نور کو، اپنے عرش کے نور کو ایک قندیل میں رکھا اور قیامت تک آنے والی روحوں کو، جو بندے پیدا ہونے والے تھے، ان روحوں کو جمع کر کے کہا کہ اس قندیل کی طرف دیکھو،
ہجوم بہت بڑا تھا، جس کو دیکھنا تھا وہ ایک تھا، پورا تو کسی کو نظر نہیں آیا نا بھائی۔ اگر ہجوم زیادہ ہو، ایک ہی آدمی ممبر پر ہو تو دیکھنے میں مشکل تو ہوتی ہے نا، کسی کو چہرہ نظر آئے گا، کسی کو ہاتھ نظر آئے گا۔ تب یہاں پر لکھتے ہیں کہ جس نے من نظر الی راسہ سارا سلطان، جس نے حضور کے سر پہ نظر کی وہ بادشاہ بن گیا، جس نے حضور کی جبین پہ نظر کی وہ امیر بن گیا، جس نے حضور کے سینے پہ نظر کی وہ عالم بن گیا، جس نے حضور کے حلق پہ نظر کی وہ مؤذن بن گیا، جس نے حضور کے پیروں کی طرف نظر کی وہ تاجر بن گیا یا سیاح بن گیا، جس نے حضور کی پنڈلیوں پہ نظر کی وہ سیاد بن گیا، جس نے حضور کی انگلیوں کی طرف نظر کی وہ نقاش یا مصور بن گیا۔ تو کیا ہے روایت، سنو گے؟ تم نے اس سے پہلے نہیں سنی، سن لیجیے عزیزان محترم، کہ کائنات میں ہر ایک کا رزق اسی دن مقسوم ہو گیا، جس کا جو جو پروفیشن بننا تھا وہ اسی روز طے ہو گیا، اور جس نے حضور کی طرف تکبر سے نہیں دیکھا، دیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ یا فرعون بن گیا یا نمرود بن گیا۔ جس کو کچھ نظر نہیں آیا سارا کافران، وہ کافر ہو گیا، اور جس کو محمد پورے کا پورا نظر آیا وہ محمد جیسا ہو گیا۔ پڑھ لینا یہ حدیث، پوچھ لینا، تصدیق کر لینا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جس صورت پر خلق کیا اس پر سوائے علی کے کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ اور پھر پروردگار عالم نے انعام کے طور پر ایک لواء الحمد محمد عربی کو عطا کیا، اور حضور فرماتے ہیں لواء الحمد میرا ہوگا، اس کو اٹھائے گا علی، اور واپس آ جائیے کہ جب مخلوق خدا حاضر ہوگی بارگاہ میں، کون ہو یہاں کیوں جمع ہو، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے امر کے منتظر ہیں، تمہارے جھوٹ بولتے ہو، تم میرے بندے نہیں ہو، میری عبادت سے تکبر کرتے ہو، ہاں بس ایک کرم کر دیتا ہوں، انظروا الی ممبر کی طرف دیکھو، اگر محمد کو دیکھ پائے تو محمد کی ابدیت کے صدقے میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اب یہاں پہ لکھنے والوں نے لکھا کہ لوگ دیکھیں گے ضرور مگر حضور کو وہی دیکھ پائے گا جو دنیا میں مقام محمد پہ یقین رکھتا تھا۔ اور اب آواز آئے گی کہ لواء الحمد کے پھریرے کو پھیلا دو۔ لواء الحمد پھریرا کتنا بڑا ہے، مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ نہ سوچنا جو اس کپڑے کے نیچے آ جائے گا وہ سائے میں آ جائے گا، یہ کسی بلڈنگ کی چھت نہیں ہے کہ آپ گئے اور پہنچ جائیں گے، یہ معیار ہے، یہ تقسیم ہے، یہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے۔ ابھی تو موقع نہیں مل سکا قسیم النار والجنہ کی تشریح کرتا عزیزان محترم آپ کی خدمت میں کہ علی کس طریقے سے آگ کو اور جنت کو تقسیم کریں گے۔ اب جب لواء الحمد کا پھریرا پھیلے گا تو سب کھڑے تو ہوں گے مگر سایہ صرف اسی پر جائے گا جو مقام محمد اور علی پہ یقین کرتا تھا۔ لواء الحمد ہے کس کا؟ رسول کا، اٹھائے گا کون؟ علی۔ یہی ہوتی ہے نائب کی شان کہ علم کو اٹھا لے، یہ نائب کی شان یہی ہوتی ہے، اور علی یہی چاہتے تھے کہ ابدیت کی راہ میں باطل پہ جو ضرب کاری ہے کربلا اس میں میری نمائندگی ہو۔ یا لواء الحمد حضور کا میں نے اٹھایا، حسین کا علم وہ اٹھائے، اور اسی دن کی تیاری تھی جس کے لیے بنو کلاب کے خاندان میں علی نے ام البنین سے عقد کیا تھا اور عباس علمدار کا انتظار کر رہے تھے۔ بس میری گفتگو ختم ہوئی۔ آج محرم کی 8ویں تھی، آج کی تاریخ مخصوص ہے سقائے سکینہ کے تذکرے سے نا، علمدار کے تذکرے سے۔ وہ عباس جو کربلا میں
حسین کا قوت بازو تھا، زینب کی امیدوں کا مرکز تھا، سکینہ کی ڈھارس تھا، بیویوں کو اطمینان تھا۔ حسین فرماتے ہیں عباس جب تک تو زندہ ہے دشمن اطمینان سے نہیں سو سکتا۔ اسی لیے آج تم دیکھ رہے ہو مجلسوں میں علم برآمد ہو رہے ہیں۔ آج پرسہ دینا ہے حسین کو اس کے علمدار کا، ام البنین کو عباس کا۔ ام البنین بہت خوش ہوتی تھی جب کوئی ان کو ام البنین کہتا تھا۔ علی کے 4 بیٹوں کی ماں ہے ام البنین۔ اور کربلا میں عباس اکیلے شہید نہیں ہوئے، 3 بھائی عباس کے اور بھی مارے گئے۔ تو کیا کرتی تھی ام البنین واقع کربلا کے بعد؟ جنت البقیع میں آتی تھی، قبروں کے نشان بناتی تھی، یہ اون کی قبر ہے، یہ جعفر کی قبر ہے، یہ عباس کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی قبر ہے۔ پھر کہتی تھی لیکن نہیں، میں ان کا ماتم نہیں کروں گی اس لیے کہ ان کی ماں تو زندہ ہے، ارے میں اس بیٹے کا ماتم کروں گی، اس راز کا، اس مظلوم کا جس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ ام البنین جس کو ہر مرحلہ حیات پر یہ بات یاد تھی کہ علی نے مجھ سے عقد کیا ہے اس لیے کہ علی کا شجاعت کا وارث میرے بطن سے پیدا ہو۔ اس لیے جب 28ویں رجب کو یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، سب سے آخر میں گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ ایک مرتبہ کنیز نے آ کر آواز دی عباس آپ کی والدہ بلا رہی ہیں۔ عباس خدمت میں حاضر ہوئے، والد گرامی کیا حکم ہے؟ کہ عباس جا رہے ہو یہ کہنے کے لیے بلایا ہے فاطمہ زہرا کی امانت سے خبردار، عباس اپنی زندگی میں حسین پر ہاتھ نہ آنے دینا ورنہ دودھ نہ بخشوں گی۔ عباس کربلا آ گئے۔ کربلا میں جب وہ وقت آیا ہے جب خیمے ہٹائے گئے فراز سے، تاریخ لکھتی ہے عباس کو جلال آ گیا تھا، عباس کو جوش آ گیا تھا، کسی کے کہنے پر میرے مولا کے خیمے فراز سے ہٹ جائے۔ حسین نے یہ آواز سنی تو آواز دی عباس ٹھہر جاؤ، عباس ہٹا لو خیمے دریا سے ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ پانی پہ لڑائی ہوئی تھی۔ عباس حکم امام کا موتی، سر جھکا دیا عباس نے۔ ہاں میدان کربلا میں سب کو لڑنے کی اجازت ملی ہے، اجازت نہیں ملی تو حضرت عباس کو۔ میرے غازی کی تمام حسرتیں دل میں نہیں۔ یہ عاشور کی رات تھی، حسین مصلی عبادت پر تھے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں، علمدار لشکر حسینی خدمت امام میں حاضر ہوا۔ آقا دشمن نے حملہ کر دیا، کیا حکم ہے؟ گردن کو اٹھایا، عباس جا کر ان سے 1 رات کی مہلت مانگ لو۔ آقا میں اور ان سے مہلت مانگوں؟ عباس میرا حکم ہے۔ بہتر میرے آقا جیسا تیرا حکم ہے عباس جائے گا۔ عباس چلنے لگے، نہ معلوم مظلوم نے کیا سوچا، آواز دی عباس اپنے ساتھ زہیر کو بھی لے جاؤ، اپنے ساتھ حبیب کو بھی لے جاؤ۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ راستے میں عباس کہنے لگے چچا حبیب مہلت والی بات تم ہی کہہ دینا۔ حبیب کہنے لگے شہزادے آقا نے آپ کو حکم دیا ہے۔ عمر صاحب کے قریب پہنچے، گھوڑے سے اترے، پسر سعد کے قریب جا کر میرے غازی نے یہ کہا پسر سعد میرا امام 1 شب کی مہلت مانگنے کا لفظ زبان عباس پہ کیسے آیا میں نہیں کہہ سکتا، مہلت مل گئی۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب واپس آ رہے ہیں، دائیں طرف حبیب ہیں، بائیں طرف زہیر ہیں، درمیان میں اپنے وقت کا حیدر کرار۔ راستے میں باتیں ہونے لگی، حبیب نے کہا زہیر یاد ہے
جب اس نوجوان کی ماں سے علی نے عقد کیا تھا، کہا مجھے یاد ہے علی نے کہا تھا والدہ عباس سے عقد کرتے ہوئے جو بیٹا پیدا ہوگا ام البنین کے بطن سے وہ میری شجاعت کا وارث ہوگا. کہا مجھے یاد ہے. جب یہ باتیں ہوئی تو ایک مرتبہ عباس کو جلال آیا، انگڑائی لی کے رکابیں ٹوٹ گئی، فرمانے لگے یہ باتیں یاد دلا کر میری رگوں میں خون شجاعت بڑھاؤ. یاد کہہ رہا ہوں جاگر میں آتا سے اجازت دلوا دو، اگر صبح آنے سے پہلے پہلے کنویں کے اندر ہمارے پر اتری حالت نہ لگا دوں تو علی کا بیٹا نہ کہنا. عباس نے بلند آواز سے جملہ جو کہا تو حسین نے خیمے سے سن لیا. ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، عباس کس نے میرے شیر کو جلال دلا دیا، کس نے غصہ دلا دیا میرے علمدار کو؟ سر کو جھکا کے کہا آقا کچھ نہیں، میں تو تیرا فرما بردار ہوں. عباس کا ہاتھ پکڑا. حسین اور عباس خیمے میں داخل ہوئے. جیسے ہی خیمے میں داخل ہوتے دیکھا تو ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا کیا بات ہوئی؟ تو حسین کہنے لگے کل قربانی کا دن ہے، کل شہادت کا دن ہے. تو زینب نے ایک مرتبہ کہا بھیا شہادت کے بعد اب اہل حرم کی چادروں کا کیا ہوگا؟ قبل اس کے کہ حسین کچھ کہتے عباس کہنے لگے بیوی جب تک عباس زندہ ہے کوئی تیری چادر کا نام نہیں لے سکتا. بس کیا ہوا؟ علی کی بیٹی نے رات کی تاریکی میں بیویوں کو جمع کر لیا. فرمانے لگی اے عورتوں، اے بیویوں، اے سیدانیوں، پہچانتی ہو مجھے کون ہوں؟ میں علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں رسول کی نواسی ہوں. سنو گھبراؤ نہیں، میں تم سے تمہاری چادروں کی ضمانت لیتی ہوں. حاضرانو علی کی بیٹی نے سیدانیوں کی چادروں کی ضمانت لے لی. لیکن جب اگلا دن ڈھلا اور حسین خالی علم لے کر ایک مرتبہ خیمے میں آئے، یہی زینب سیدی بیوی ہو جو ضمانت لی تھی واپس لیتی ہو، جس کے سہارے پر جہاں تھا وہ شیر نہیں رہا. اب اس مجلس ختم ہوئی. اب عباس کا عالم آئے گا. یہ عالم جب خیمے میں آیا تھا نا، سکینہ نے دیکھ کر یہ کہا تھا بابا عالم تو آیا، میرا چچا نہیں آیا. حسین نے عالم کو بس سے خیمہ میں ڈال کے کہا بیویو مجھے میرے جعفر کا پرسہ دو، مجھے میرے علمدار کا پرسہ دو.